ڈالا جائے گا تو اس کا داڑھ، یہ داڑھ، ایک تو دانت ہوتا ہے، ایک داڑھ کونے میں دونوں سائڈ جو موٹے داڑھ ہوتے ہیں، پھول کر اتنا چوڑا ہو جائے گا، اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ اس پر اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنا چاہے تو سفر کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایتیں موجود ہیں، آپ پڑھیے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حالت کیا ہو جائے گی، کیسی آنکھیں ہوں گی، کتنا ڈراؤنا ماحول ہوگا۔ سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا، ہم اس کو سعود پہاڑ پہ چڑھائیں گے، پورا کا پورا پہاڑ آگ کا ہوگا۔ سوچئے آگ کی ایک چنگاری جب اتنی سخت ہوگی، یغلی منہما دماغو، کہ آگ کی ایک چنگاری اگر اس پر تمہیں کھڑا کر دیا جائے تو چنگاری سے تمہارا دماغ کھولنے لگے اور ہانڈی کی طرح پکنے لگے۔ یغلی منہما دماغو، دو چنگاریوں پر پیر رکھنے سے تمہارا دماغ کھولے گا جیسے ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، اس طرح انسان یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ بڑی سزا ہم ہی کو مل رہی ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکی سزا ہوگی، سب سے ہلکا عذاب اسی کو ہو رہا ہوگا۔ تو پھر آگ کے پہاڑ پہ کیسے چڑھے گا، کیا صورتحال ہوگی، کیسے انسان برداشت کرے گا۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اچھے کام کرنے پر ہمیں جنت ملے گی۔ جنت کی نعمتیں بھی بڑی عجیب ہیں۔ جو سب سے کم جس نے نیکی کی ہوگی اور جنتی ہوگا، جس نے سب سے کم نیکیاں کر کے جنت پائی ہوگی، اس کو بھی کم سے کم جو جگہ ملے گی، ایک جنتی کو جو سب سے کم جگہ ملے گی وہ جگہ اتنی ہوگی کہ آج گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرو اور وہ گھوڑا 100 سال تک نان اسٹاپ دوڑتا رہے، سفر کرتا رہے، کہیں نہ رکے، 100 سال کے بعد جہاں رکے گا اتنی جگہ ایک جنتی کی ہوگی، اور یہ اس جنتی کی ہوگی جس کو سب سے کم جتنے نیکیاں کی ہوں گی اور سب سے کم عمل کرنے پر جس کو اللہ نے جنت دی ہوگی۔ یہ سب سے چھوٹے جنتی کی اتنی جگہ ہوگی۔ جہاں جنت اتنی ہوگی تو جہنم کا عذاب بھی بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارے داڑھ پھول چکے ہوں گے، میدان محشر میں آنسوؤں میں جو پسینہ ہمارا ٹپکے گا، اس پسینے کا حال تو یہ ہوگا کہ انسان اپنے عمل کے مطابق ڈوبا ہوگا۔ اور حدیث کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے عملوں کو دیکھ کر اتنا روئے گا کہ اپنے آنسوؤں میں، اپنے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں اگر ناؤ چلانا چاہے تو ناؤ پر بیٹھ کر وہ آسانی کے ساتھ ناؤ چلا لے گا۔ اس دن کے رونے سے بہتر ہے آج رو لیا جائے، آج گڑگڑا لیا جائے، آج اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اس کو منا لیا جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے بتا دیا، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کی راہ میں لٹا دو، آج جو دو گے وہی کام آئے گا۔ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آپ کا نہیں ہے، آج مرے کل اس کا کوئی دوسرا مالک ہو جائے گا۔ اور یہی بات تو ہشام ابن عبد الملک نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے کہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے پوتے حضرت سالم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کے جوڑ لگے ہوئے تھے، پیبند لگا ہوا تھا، ان کے احرام میں پیبند لگا ہوا تھا، پیبند، تو حضرت ہشام ابن عبد الملک نے ان کی غریبی دیکھ کر کہا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سالم۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ عبداللہ کے۔ کون عبداللہ؟ کہا عمر فاروق کے بیٹے عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ، یعنی تم عمر کے پوتے ہو؟ کہا ہاں، وہی عمر جو امیر المومنین رہ چکے ہیں۔ سالم نے کہا اچھا تم ان کے پوتے ہو جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا تمہارے پاس طواف کرنے کے لیے ایک احرام بھی نہیں ہے اور جوڑ لگا ہوا ہے، آؤ میں تمہاری مدد کروں، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، میں خلیفہ ہوں، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر جواب دیتے ہیں نہیں، مجھے اللہ کے گھر میں کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے، مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بس سالم ابن عبداللہ نے طواف کیا، 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے، اور پھر 2 رکعت مقام حتیم پر نفل نماز پڑھی، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا دعا کر رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے، بس دیکھ رہا ہے کہ دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے، کیا دعا ہے یہ پتہ نہیں ہے، بس دیکھ رہا ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر صفا مروہ کی سعی کی اور چل دیے۔ جیسی سالم ابن عبداللہ نکلے تو یہ باہر نکلا، خلیفہ ہشام ابن عبد الملک باہر نکلا اور ایک چوراہے پر پکڑ کر کہا، اے سالم، الان خرجت من بیت اللہ فاسأل الان، اب تم مانگو۔ وہ اللہ کا گھر تھا، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اب تو تم اللہ کے گھر سے نکل چکے، بازار میں آ گئے ہو۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں تمہیں شرم آتی تھی، لیکن یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا، یہ تو میرے ہاتھ دھو کر نہیں، نہا دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ ارے میں نہیں لینا چاہتا۔ نہیں، تم ضرورت مند ہو، بتاؤ تمہیں کیا دوں۔ کہتے تم کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ ہشام نے کہا میں سمجھا نہیں۔ ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، تم میری آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیا کی؟ ہشام نے کہا دنیا کی، آخرت کی ضرورت کون کس کی پوری کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی تک سے کہہ دیا، فاطمہ عمل کر، اور بغیر عمل کے اس دنیا سے چلی گئی تو قیامت کے دن تیرا باپ بھی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اس لیے میں آخرت کے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کیا چاہتے ہو تم بتاؤ، سونا چاندی کپڑا اناج غلہ جو چاہتے ہو ہم تمہیں دیں گے۔ سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے۔ اب سنیے جواب سنیے۔ میں جانتا ہوں ٹھنڈی رات ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب رات کے 1 بجے آپ ٹائم دیں گے تو کون بیٹھے گا۔ سنیے، بس میں بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں لیکن اس واقعے کو آپ سن لیجئے میرے بھائیوں۔ سنتے سنتے یہ بھی سنیے، جب کہا کہ میں تمہیں سونا چاندی مانگو، دنیا اناج غلہ کیا، تو سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا وہ سنیے کیا تھا۔ اے ہشام، میں دنیا مانگوں، سونا چاندی مانگوں، اناج و غلہ کپڑا تم سے مانگوں؟ کہا ہاں۔ تمہیں معلوم تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا دعا مانگی۔ کہا تمہیں معلوم ہے نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی؟ ہاں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے؟ ہاں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ ہشام کہتا یہ میں کیا جانوں کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا، میں نے تو دور سے دیکھا کہ تم اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہو۔ ہاں صحیح ہے، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا۔ سالم کیا جواب دیتے ہیں، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا، لیکن تم بار بار مجھ سے کہتے ہو سونا چاندی کپڑا لتا اناج غلہ مانگو، دنیا مانگو، تو اتنا میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کچھ مانگ رہا تھا تو کیا مانگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا سن لو، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے، اناج غلہ کپڑا لتا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے، من یملکها جو دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، تو میں تجھ سے کیا مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے۔ آج مرا اور یہ کل یہ چیزیں دوسرے کے ہاتھ میں آ جائیں گی، جب تو اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا تو اس کا مالک ہی نہیں ہے تو تجھ سے کیا مانگوں، جا نہیں چاہیے، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، میں نے اس سے بھی آخرت مانگی ہے، میں نے اس سے بھی جنت مانگی ہے، میں نے اس سے بھی جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ مانگی ہے، میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے جتنی دولت ہو آپ کے پاس، آپ کی نہیں ہے۔ جرجیت صاحب نے سوچا تھا اچانک پیر کٹے گا، کتنا جائے گا، کیا ہوگا، جس کا باپ نہیں ماں نہیں، اور ماں نے مرتے وقت انتقال کے وقت میری پھوپھی نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا بیٹا اب اس کی ذمہ داری میں تمہارے اوپر سونپتا ہوں۔ تصور کرو، نہیں ہے جو چیز میرے پاس ہے میری نہیں ہے، جو کھا چکے وہ میرا ہے، جو پہن لیا وہ میرا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ہم نے اب تک خرچ کر دیا وہ میرا ہے، جو باقی ہے وہ میرا نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد
اگر میری اولاد عیاش نکلی تو عیاشی میں اڑا دے گی، نیک نکلی تو اللہ مالک کن کاموں میں خرچ کرے؟ میرے بھائیوں میرا نہیں، جو دے دیا وہ آپ کا ہے۔ دو، اپنے لیے نہیں مانگ رہا کوئی، اللہ کے لیے، مدرسے کے لیے۔ ایک سال سے اساتذہ کی تنخواہیں باقی ہوں گی، کبھی آپ نے سوچا ہے ان کے چولہے کیسے چلتے ہوں گے؟ آپ تو کچھ کر لیے، جن کا پورا دار و مدار مدرسے سے ملنے والی تنخواہوں پر تھا، وہ بیچارے کہاں ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ بڑے سے بڑے لوگ ہل گئے اس لاک ڈاؤن میں، آپ نے کتنے لوگوں کی حمایت کی اور کتنے لوگوں کی آپ نے مدد کی؟ یہ ذمہ داری آپ کے اور ہمارے سب کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ مدرسے کو دیکھیے، چلائیے۔